وہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ خوش ہو رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم خوش نہ ہو، یہ آپ کے الفاظ میں بول رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لاجیکلی بتا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر پھر کیوں گئے؟ ساتھ ہجرت کے ساتھ کیوں لے کر گئے؟ نہیں آپ نے لاجیکل مجھے آنسر، کیونکہ آپ نے ساری سٹوریز بتائی ہے نا کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، کوئی پرانی دلیل نہیں دی، بس ساری سٹوریز بنا کے اپنی طرح سے، کیونکہ آپ کے دل میں بغض ہے، آپ نے وہ ساری باتیں کر دی۔ قرآن میں اللہ کی مائیت کا آپ نے اتنے واضح انکار کر دیا ہے، تو میں تو حیرت مجھے ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ سیدھی قرآن کی آیات کے اس طرح سے انکار کرتے ہیں، اور بھولے والے معصوم لوگوں کو آپ اس طرح کتنا گمراہ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کسی وجہ سے کہا ہوگا، چلیں جیسے وہ زید والا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ آپ اگر شرما رہے ہیں تو میں بتانے میں کوئی نہیں شرماتا ہوں، آپ بتائیں جو حضرت زید کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کیوں ساتھ لے کے جا رہی ہے، تو خوش ہو رہے ہیں، اتنا اہم موقع ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، اس سے پہلے سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج، سنیں سر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے معراج کیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں خیر و عافیت مدینہ پہنچوں گا بھی، اور میں مدینہ شریف میں پہنچ کر یہ سارا کام بھی اسلام کا کروں گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ انہیں تو نہ کوئی حزن ہونا تھا، نہ انہیں سکینہ کی ضرورت تھی۔ میرے کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں سکینہ کی ضرورت تھی ان پہ سکینہ نازل ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش ہو رہے ہیں، ایک دشمن ہے ان کو۔ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ حدیبیہ میں اور حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ کیوں نازل ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینہ نازل ہونے اللہ تعالیٰ کیونکہ مومنین کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا، اور نبی صلی اللہ پہلے سکینہ نہیں تھا نا، تو اگر سکینہ کی ضرورت ہی نہیں تو نبی پہ تو مومنین پہ نازل ہوتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ اچھا، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بخاری میں روایت موجود ہے، خود عائشہ کی ہے کہ شب ہجرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو پتہ ہے نا، اس نے اپنی 2 اونٹ بیچ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کرنا، اپنے بہت پیسے بھی لے لیے اس کے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے پیسے لے کے شب ہجرت، تو اس نے کاروبار تو کرنا تھا اپنا، اور وہ پیچھے لگ گیا تھا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کتاب ہے المسند لأحمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث، جزء 3 چاپ القاہرہ، یہاں پہ سن 1995 میں چھپی ہے۔ یہ سند صفحہ نمبر 331 ہے، حدیث نمبر 3062 ہے، اسناد صحیح۔ یہاں پر صفحہ نمبر، یہ عبداللہ بن عباس کی ہے روایت ہے، صفحہ نمبر 332 ہے، اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے لیٹے تھے، ابو بکر آ گئے، وابو بکر یحسب انہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سند بھی صحیح ہے۔ ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو کاروبار کرنا تھا، اس نے اونٹ کے پیسے لینے تھے، اس کو پتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اگر چلے گئے وہاں پہ، یہ تو اونٹ مکے سے تو اونٹ تو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے نا، یہاں سے تو رات کی تاریکی میں نکل جائیں گے تو کسی کو پتہ نہ چلے، بعد میں مدینہ جانے کے لیے ان کو اونٹ کی ضرورت ہے، تو قیمت وصول تو کرنا تھا۔ یہ آ گئے بھائی کہ امیر المومنین سمندر لیٹے تھے، اس کو پتہ نہیں کہ پیغمبر گئے ہیں، فقال یا نبی اللہ، یہ کہنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اب کفار نے گھر کا محاصرہ کیا تھا، کفار کو اگر پتہ چل جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے تو وہ تو تلاش کرنا شروع کر دیتے، ہو سکتا ہے وہ پکڑ لیتے پیغمبر کو۔ فقال له علی علیہ السلام ان نبی اللہ قد انطلق نحو بئر میمونہ فادرکو، امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو بئر میمونہ کی طرف چلے گئے، ادھر چلے جاؤ تم۔ اچھا، تو وہ پھر پیچھے ان کے چل گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ تو اب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر واپس پلٹا دیتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ یہ چغلی لگا دیتے، یہ آدمی چغلی لگا، میں نے دیکھا وہ وہاں پہ اگر چغلی نہ بھی لگاتا نا، 2 تپڑ ہی مارنے تھے کفار نے، کفار کا کیا، میں 2 تپڑ ہی مار دیتے اس کو، یہ سب کچھ اگل لیتا کہ ہاں جی میں نے دیکھا وہ ادھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی اپنی ہجرت جو یہ کفار کے ساتھ ملا ہوتا، کفار کے ساتھ اس نے اپنی ہجرت جو ہے باطل کرا دی تھی۔ پھر اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، ایک آدمی خواہش کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ اس پہ مزید اتمام حجت ہو، شب ہجرت کو اس کو نصرت کرنے کا، اس کو اب توبہ کرنے کا، اس کو اخلاص دکھانے کا، اور اس کو اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کے موقع فراہم ہو جائے۔ معجزات دیکھ لیں، لیکن کرامات معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس کی ہدایت نہیں ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب لوگوں کو پیچھے پلٹایا اپنے سے، کب اپنی صحبت سے لوگوں نے انہوں نے کسی کافر یا منافق کو محروم رکھا، کسی کو نہیں محروم رکھا۔ جواب دو اتنی بات کا، جواب دے دو۔ آپ نے ابھی اتنی خوبصورت بات، یہ ان کی اپنی کتاب ہے بھائی، اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی، انہیں پتا نہیں تھا۔ اب آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، میں وہی کہتا ہوں اتنی اللاجیکل باتیں کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا
कुफार को पता नहीं चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर हैं, और हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को पता चल गया, उन्होंने अपना ऊंट बेचने थे, बिजनेस करना था, तो वो वहां चले गए। यानी हज़रत बकर सिद्दीक को कैसे पता चल गया, जब कुफार, सारे कुफार कबाइल को नहीं पता चला, और तो कुफार को तो नहीं पता चलता ना, ये तो मुसलमानों के बीच में था ना ये आदमी, अंदाजा हो गया था ना इसको किए जा रहा है। अमेरिका, यू आर सिटिंग इन अमेरिका, यू शुड नो द एटिकेट्स। आप बात नहीं करने देते, पूरी बात खुद करने लग जाते हैं बीच में काट के, जब आप फंसते हैं बात भी नहीं करने देते। यार ये क्या हुए, आप बात तो एटलीस्ट करने देना। जी जी, आपको जब बात लगता है कि बस मैं फंस जाऊंगा, आप उस वक्त दूसरी बात शुरू कर देते। मैं कोई डिबेट, मुझे लगा कि आपने कोई सवाल किया ना, मुझे ये लगा कि आपने कोई सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। भाई अगर माजरत चाहते हैं भाई, आप इतना नाराज हो रहे हैं, अबू बकर में फंस गए तो हम पे गुस्सा उतार रहे हैं। आप बिल्कुल काट रहे हैं ना। देखिए अगर 1 घंटे की बात में 45 मिनट आप बोलेंगे तो दूसरा बंदे का पॉइंट है कैसे आएगा सारे लोगों के साथ। आपने सवाल किया भाई, सवाल किया तो कोई मैंने बोला ना बीच में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चल गया और बाकी कुफार को नहीं पता चला। उन्होंने ट्रेड की वहां पर, अपना ऊंट बेचा, फिर वो साथ चले गए। मुझे बताइए कि कितनी कोई बहुत आला जगह पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में जा रहे थे जहां ना जान का खतरा है ना कोई और मैटर है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो चले गए। पीछे अपने घर बार, बीवी बच्चे, बहन भाई सबको छोड़कर ऐसे ही चले गए। उन्हें पता था कि आगे करोन का खजाना पड़ा हुआ जो मुझे मिल जाएगा, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। ये सारी मैं आपको बता देता हूँ इसका करोन का खजाना। आप सुनो ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एतमाद में लिया हुआ था। हज़रत बकर सिद्दीक को ही पता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में रुकेंगे, तो हज़रत सिद्दीक अकबर उनके साथ थे। तो क्यों आए थे वो बिस्तर पे पत्थर क्यों मांग रहे थे? कुफार जब पत्थर फेंक रहे थे ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर, अबू बकर को पता नहीं है, कहते हैं या नबी अल्लाह या नबी अल्लाह, उधर अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम सोए हुए हैं। अगर एतमाद में जाता तो उसको पता क्यों नहीं था? ये सारी स्टोरीज की बात नहीं करें आप। स्टोरीज नहीं है, ये किताब मुस्नद अहमद है, सही हदीस है। लॉजिक। अच्छा एक और मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक और सवाल। यार अबू बकर बड़े मुखलिस थे, बड़े पैगंबर को पता था कि मुखलिस है या पैगंबर को नहीं पता था कि मुखलिस है? अगर उनको पता उनको होता है कि मुखलिस नहीं तो वो मदीना शरीफ में क्यों लेके जाते? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है ना कि ये मुखलिस है। अच्छा मुसलमान है, मोमिन है, पता ना हो। अच्छा ये बात सुने भाई, ये किताब है बुखारी चादर है तुराथ अल अरबी। पहले कुरान पे बात करें, बाद में बुखारी की तरफ जाए। चले अब देख ना, वो आपने जो कहा ये मुखलिस है, वो कुरान की आयत है कि मुखलिस है। इनको इत्मीनान में लेके गार में गए, वो कुरान में लिखा है कि इनको गार में लेके गए थे पैगंबर। और भाई सुन लो, आपने एक पढ़ने दो भाई, कैसेट बनाई हुई है, वो ही अब रटते रहते हैं हर वीकेंड पे आके। ऐसा चले भाई, एक ही बात चले भाई, आखिर में मैं देखो भाई साहब आए गार में, देखो मेरे भाई सुन, इन्नल्लाह माना, मैंने उसको जवाब दे दिया, ठीक है ना। उसके अलावा आपने गलत जवाब दिया, मैंने गलत दे दिया है भाई साहब, मैंने गलत दिया या सही दिया लोग फैसला सुनाएंगे, ठीक है। मैं अपने जवाब को दोबारा नहीं दोहराऊं। अब इन्नल्लाह माना के अलावा, इन्नल्लाह माना के अलावा अबू बकर की कोई तारीफ इस आयत में अल्लाह ने अबू बकर को कहा कि ये मुसलमान है, ये मोमिन है, ये मुखलिस है, इसने नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये बात तकवा है, इसको इल्म हासिल है, ये कोई ऐसी तारीफ के अल्फाज ये सालिहीन में से इशारतन किनायतन इस आयत में मुझे दिखाएं। बिस्मिल्लाह। इन्नल्लाह माना में पढ़ लें। अल्लाह की मायत किस किस को नसीब होती है? अल्लाह की मायत मोहसिनीन को नसीब होती है, मुत्तकीन को नसीब होती है। तो इस सवाल का आपने कभी जवाब नहीं दिया भाई कि अगर अल्लाह की मायत अबू बकर को हासिल है तो अल्लाह ने क्यों फरमाया इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह? माना, आप इन अल्फाज पर हैं, दो लोग हैं माना। और भाई अगर माना इसमें अबू बकर शामिल है, अगर अबू बकर शामिल है तो अब अल्लाह ताला ने क्यों नहीं कहा कि मैं अबू बकर के भी मैंने नुसरत किया? वो अंडरस्टूड नुसरत है ना, वो अल्लाह ने तो नहीं बोला ना, आपके अंडरस्टैंडिंग है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो। अल्लाह ने तो नहीं कहा ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग वो अल्लाह ने तो नहीं, अल्लाह ने जो कहा, अल्लाह ने तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की बात की है ना गार में। आप अबू बकर की नुसरत की तो नहीं की माना से आगे बाद में जाए तो पता चला ना कि अबू बकर के साथ अल्लाह नहीं है। अगर अल्लाह अबू बकर के साथ होता अबू बकर नुसरत भी कर लेता। इन्नल्लाह माना में अल्लाह उनके साथ है, जब अल्लाह उनके साथ है तो नुसरत दो की होगी, एक की होगी तो दूसरे की। अर्ज यही है कि अगर माना में अगर अबू बकर है तो अल्लाह ने नसरहुल्लाह क्यों बोला, नसरहुमा क्यों नहीं बोला? आपकी बात को अगर मैं मान लूं तो मुझे बताएं फिर हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? बताएं। क्योंकि उधर देखिए नहीं हुई तो हाँ, ये मसला क्या, ये इन दोनों की मदद थी, नबी करीम अलैहि सलाम की भी। देखिए कुफार जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे थे, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की जान से बचाई, ये साथ में था, ये साथ वाला आदमी था। ये इसको कुफार अगर पकड़ भी लेता ना, ये तो मैं आपको बता देता हूं, ये एक मिनट, ये कुफार के पनाह में था, कुफार को इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी भी वक्त इसने कुफार के साथ कोई इसका ना कोई झगड़ा था। मक्के में जब ये रहते थे, ये कुफार के साथ बिल्कुल कुफार ही का आदमी था, उसके दलाइल बहुत ज्यादा है।
اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, بلکہ ہو سکتا ہے مشرک ہوں دنیا میں ان کو عزت بھی ہو. مثلا ابھی چائنا ہے نا, اجازت دیں میرے بھائی, اجازت دیں, چائنا ہے, چائنا میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا, چائنا ابھی چائنا کتنا اس کے پاورفل ہے, اس کو وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. کم از کم امریکہ اللہ کو تو مانتا ہے, خدا کو, گاڈ کو تو مانتا ہے, تورات کو مانتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے. امریکہ چائنا وہ تو بھی نہیں مانتا. یا مثلا آپ کا ہندوستان ہے, آپ کی کنٹری کے ہندوستان کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہیں نا, سن 1948 میں ہوئی, سن 1965 میں ہوئی, سن 1971 میں ہوئی ہے. ہر جنگ میں آپ لوگ ہار گئے. 48 میں آپ لوگ کشمیر آپ کے ہاتھ سے گیا نہیں, 65 میں, سن 65 میں آپ لوگ ہار گئے, سن 71 میں 2 ٹکڑے کر دیے ملک کے. بھائی اگر لیکن مجھے شک نہیں ہے پاکستان ایک مسلمان ملک ہے. مجھے شک, بھائی سن لو, مجھے شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلمان ہے, اور مجھے شک نہیں ہے کہ ہندوستان مشرک ملک ہے, مجھے شک نہیں ہے اس میں. لیکن ظاہر میں کیا ہوا کہ ہندوستان کو وہی بے روزی ملی ہے. 71 میں اس نے 2 ٹکڑے کر دیے, 1 لاکھ اس نے قیدی بنا دیا پاکستانی فوجوں کی, ٹھیک ہے, جنرل کو فوج کرنل بریگیڈیئر بے حساب اس نے قیدی بنا دیا اور ذلیل کر کے پھر چھوڑ دیا اس نے کئی سالوں کے بعد, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا, یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ ابو بکر کو کفر کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اگر اس کو مثلا کوئی تپڑ نہ لگے, کوئی راستے میں پیر نہ ٹوٹے تو اس کا مطلب ایک مومن ہے. دنیا میں کافر بہت سفر کرتے ہیں میرے بھائی, مکہ مدینہ کے درمیان سفر کیا ہے کفار نے اب بہت سارے دنیا میں سفر کرتے ہیں, ان کو کوئی گزند نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن ہے, مسلمان ہے, بڑے 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 سچے لوگ ہیں. دنیا میں بہت اس طرح ہوتا ہے کہ مومن کو گزند پہنچتا ہے, مومن کو نقصان ہوتا ہے, کافر کو نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کافر جو ہے کافر کا اللہ کا پیارا ہے, وہ مومن جو ہے اللہ کا دشمن ہے. اگر ابو بکر کو اس سفر میں مثلا کسی نے نقصان, اس کے کفار سے دشمنی نہیں تھی, پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کسی کو نقصان نہیں ہوتا نا کسی سفر میں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے یا مومن ہے یا مسلمان ہے. اوکے میرے بھائی, آپ بالکل پھنس گئے. نہیں پھنس کیوں گئے؟ دیکھیں آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے اونٹ بیچا. اگر وہ مسلمان نہ ہوتے, انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف نہ ہوتی, انہیں فکر نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنیے لوگ پیسوں کے لیے اپنی بیوی کو بیچتے ہیں بھائی, لوگ پیسوں کے لیے بیوی کو بیچتے ہیں, کہتے ہیں اونٹ کیوں بیچے بھائی, بیچتے ہیں بھائی. ویسے بھی ان کے والد صاحب کا جو پیشہ تھا آپ کو پتا ہے. ادھر بات تو سنیں. دیکھیں ابھی آپ غلط سائڈ پہ وہی سٹوریز ساری جو آپ لوگوں کی من گھڑت سٹوریز کی باتیں نہیں کریں. من گھڑت جو بھی سٹوری آپ کی کتاب سے, کفار نے 100 سرخ اونٹوں کے 100 سرخ اونٹ انعام رکھے ہوئے تھے, اور انہوں نے 1 اونٹ آپ کہتے ہیں بیچا, اور ساتھ مدینہ چلے گئے, وہاں اتنی تکالیف برداشت کی, وہاں بدر کون سی تکلیف برداشت کی اس نے, مدینہ میں کیا تکلیف برداشت کی اس نے, ابو بکر نے کیا تکلیف برداشت کی بھائی, ابو بکر کی کیا تکلیف ہے, زکات آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مفت کا کھلاتے ہیں نا, وہی تکلیف ہے. آپ کا یہی طریقہ ہے. ابو بکر نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. میرے سوال کے جواب دینا بھائی, میرے سوال کے اس سوال کے جواب دینا. اگر ابو بکر مخلص تھا تو نبی اس نے اونٹ کیوں بھیجا ہے, اونٹ کے پیسے کیوں لیے پیغمبر سے شب ہجرت؟ یہ نصرت یہی ہے, میری بات سن, نصرت یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یار دیکھو کہ شب ہجرت اس نے اونٹ کے پیسے لیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیسے اس کے منہ پہ باہر دیے. اگر یہ مخلص ہوتا نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ کے طور پہ قبول کر لیتا. میری بات سن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ہدیہ کو رد نہیں کیا. ہدیہ قبول کرنا سنت ہے. شب ہجرت یہ کیسا ناصر ہے کہ اس نے ان کے پیسے لیے؟ عائشہ کی حدیث بخاری میں جواب دینا اس کا بھیا. میں جواب دیتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے کام حکمت سے کرتے تھے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا جو کام تھا, اس کام میں ان سے اونٹ اگر پیسے دیے, اس میں میرے نبی کی کوئی حکمت شامل ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا کون سی حکمت ہے؟ یہی ہے کہ نا اس کا احسان نہیں چاہیے, یہ کاروبار کے لیے آیا نا شب ہجرت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان کے ہدیہ کو قبول کیا, رد کیا اس نے؟ آپ بات سنیں, اگر انہیں لالچ ہوتی تو سراقہ کو تو 100 اونٹوں کی لالچ دیجیے. اور بھائی اگر ابو بکر مخلص ہوتا تو اس نے پیسے کیوں لے لیے اونٹ کے؟ اگر اس نے نصرت یہی ہے بھائی, یا کاروبار کے لیے آیا یہ شب ہجرت؟ 100 سرخ اونٹ کفار نے کہا تھا ہم 100 سرخ اونٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے گا. اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہوتا تو یہ واپس جاتے اور بتاتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. شاید یہ ڈرتا بھائی, شاید ڈرتا کہ اگر میں چغلی لگا دوں گا تو کل حیدر صفدر کے غضب سے کہاں بھاگ جاؤں گا. او بھائی اگر اس نے چغلی نہیں لگائی ہے نا, آپ کہتے ہیں چغلی نہیں لگائی اس نے, او بھائی چغلی لوگ نہیں لگاتے نا, بنی ہاشم سے ڈر بھی تو ہے نا, حضرت جعفر طیار بھی ہیں, حضرت حمزہ سید الشہداء بھی ہیں. اگر یہ چغلی لگاتا نا تو پھر اس کی خیر نہ ہوتی. آپ یہ کوئی احسان نہیں کیا اس نے, تو اس کا تو کوئی خاندان تھا, ابو بکر کا کوئی خاندان ہے بھائی, اس کا کوئی بھائی تھا جو بہت ہی بہادر تھا, اس کا پروٹیکشن کرتا, اس کا کوئی بیٹا تھا, اس کا یہ تو خاندان ان کا وہی ہے نا اس کا تھا, ابن جزعان والا ان کا پیش, ان کے خاندان کے, ابو بکر کے خاندان کے متعلق میں ابھی کھول دوں نا اس کا, یہ لوگ کیسے لوگ تھے,
بنی تیم کتنا کیسا خاندان تھا میں آپ کو بتاؤں. ان کے خاندان میں کوئی غیرت نہیں, کوئی عزت نہیں, پہلی بات. تو اگر یہ چغلی لگاتا نا یہ کہاں خود کہاں بھاگ جاتا. فضول باتیں نہیں کریں آپ. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں چغلی لگائے نہیں لگائی احسان کیا, آپ مجھے بتائیں کہ اس نے پیسے کیوں لیے اونٹ کے. لاجیکل بات کریں. اگر انہوں نے پیسے لینے ہوتے تو وہ کفار سے 100 اونٹ لیتے. ہاں لے لیتے, پھر خود کہاں بھاگ جاتا نا. شاید اس نے سنا نہیں ہے بھائی, شاید اس نے کفار کا نہیں سنا, یا شاید اس نے سنا پر ڈر گیا نا کہ میں کہاں جاؤں گا, پھر مسلمان تو میرے کال اتار دیں گے. سراقہ بن مالک آیا تھا نا, سراقہ بن مالک پہنچ بھی گیا تھا نا. مجھے بات سنو بھائی, اگر یہ چغلی لگا لیتا, اس کو سونٹ اٹھا بھی لیتا, تو حضرت حمزہ علیہ السلام اس کے ساتھ کیا کرتے؟ لیتا کی بات آپ لیتا نہیں تو مجھے بتاؤ, حمزہ علیہ السلام اس کے ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں مجھے بتانا, کہ اسی نے میرے بتیجے میرے نبی کو مروا دیا. جعفر طیار اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حضرت شیر خدا اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بھائی چغلی لگانے کے لیے بھی دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے نا. یہ بھی سوچو نا, ابو بکر نے احسان کیا, چغلی نہیں لگائی ہے بھائی. وہ چغلی لگاتا تو کہاں جاتا ہے, کہاں چغلی لگا کے کہاں اس نے جانا تھا. آپ نے اپنی سٹوری بنا لی. نہیں مجھے میرے سوال کے جواب دینا یار. تو نے آپ نے جو ہے نا ابو بکر کا احسان دلا دیا, اس نے اونٹ کے پیسے لے لیا, نصرت وغیرہ نہیں کیا. اس کا نصرت کیا ہے بھائی, اس نے چغلی نہیں لگائی. سوال یہ چغلی لگاتا یہ کوئی احسان ہے, یہ خود کہاں جاتا بھائی. یہ اچھا میری بات سنیں, مجھے اس سوال کا جواب دینا. فرض کریں اس نے چغلی لگا دی, 100 اونٹ لے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. آپ مجھے بتائیں حضرت حمزہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حضرت جعفر طیار ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حضرت شیر خدا امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مجھے جواب دینا. ابھی اس کا میں آپ کو جواب دینا. اور پھر بنی تیم کا جو خاندان ہے, اس میں اس کا کوئی بھائی, اس کے خاندان میں بتاؤ نا بھائی, کون تھا جو ان کے خاندان میں کوئی بہادر ہو, جو ابو بکر کو پروٹیکٹ کرے؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کوئی نہیں تھا نا, کوئی بھائی تھا اس کا, کوئی اس کا خاندان پتہ ہے اس کا پیشہ, ان کا بھائی پیشہ کیا تھا. چلے جی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی خاندان نہیں تھا, ان کا پیچھے کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا, کچھ نہیں تھا نا. تو اسی لیے چغلی نہیں لگا سکا نا. چغلی لگا دیتا تو یہ خود اس کی چھوڑ دیجیے نا, یہ ساری بات چھوڑ دیجیے. بھائی دیکھو ابو بکر کا نصرت کیا ہے, نصرت یہ نے چغلی نہیں لگائی, پیغمبر کو قتل نہیں کرا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جواب تو لینا جناب, جواب تو لینا, پہلے جواب دیں پھر آگے بات کرتے ہیں نا. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا نا, آپ میرے سوال کا جواب دے دو. سوال کا جواب دے دو نا, اس نے پیسے کیوں لیے اونٹ کے کیوں پیسے لیے؟ وہی جواب دے رہا ہوں, میں وہی جواب دے رہا ہوں. بڑا نصرت کرنے والا تھا نا شب ہجرت, اونٹ کے پیسے کیوں لیے اس نے؟ یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی حکمت تھی, میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا. حکمت یہی تھی نا, حکمت ان کی یہ ہے کہ مومن کی نصرت قبول کرو, کافر کی نصرت احسان قبول نہ کرو. یہ ان کی حکمت, بات سے نہیں پھرے, حکمت یہی ہے, کیوں میں نے بتا دیا. انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرا دیا. آپ مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں تو ان کی قربانی کرا, ان کی قربانی کرا گئی, سب کچھ قربان کیا. شب ہجرت, شب ضرورت, شب حاجت, اس نے ان کے پیسے لے لیے. شرم نہیں آیا اس کو؟ اس کو شرم نہیں آیا ان کے پیسے لیتے ہوئے؟ سنیں, نبی شب ہجرت سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی ضرورت ہے, اس نے ان کے پیسے لیے, اس کو شرم نہیں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ کاروبار ہے, تبھی تو پیسے دیا نا اس کو. میری بات سنیں, میری بات, آپ کو میں نے اس کا جواب دے دیا. اگر ان کو لالچ ہوتی تو وہ واپس جاتے. آپ نے کہا کہ اگر واپس جاتے تو حضرت شیر خدا مولا کائنات ان کے ساتھ کیا کرتے. یہ بات آپ اس وقت کیوں نہیں کہتے؟ اچھا سنیں نا, آپ نے کہا نا کیا جعفر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, حمزہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, بنی ہاشم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ان کا تو کوئی, انہوں نے ہمارے سید کو, ہمارے سالار کو, سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قتل کرایا. تو لازمی بات ہے, اس کو دل, اس کے دل گردہ تو ہے نہیں. اس کا ایک خاندان ہے, ان کا پیشہ, اس کے خاندان تو ایسا نہیں کہ اس کو پروٹیکشن دے سکے. بات تو سنیں نا, اب ان کا تو کوئی خاندان نہیں تھا, ان کا تو کچھ نہیں تھا بقول آپ کے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. آپ بتائیں نا ان کے خاندان میں کون بہادر ہے, کون ہیرو ان کے خاندان, ابو بکر کے خاندان میں. ابو بکر خود اس کی کوئی شجاعت مردانگی ہے, یا اس کا کوئی بڑا بھائی چھوٹا بھائی ہے؟ ان کے خاندان میں کون ہے اس کے خاندان میں, سوائے یہ کہ اس کے والد صاحب ایک غلط جگہ پہ ملازم تھے, اس کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. اس طرح نہ لیا کریں آن لائن, آپ اکیلے تقریر کیا کریں, آپ بات کرنے نہیں دیتے, خود بولتے رہے. آپ تو چلے بھائی آپ بات کریں. اگر حضرت مولا کائنات کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ان سے بدلہ لیتے, لازمی باتیں بدلا لیتے, ہر مسلمان کا فرض بنتا اس کا کال اتار دیتے. بالکل ایسے ہی, بالکل صحیح کہا آپ نے. تو خلافت جب انہوں نے لی, ان کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا, تو خلافت کے وقت حضرت مولا کائنات, کیونکہ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر تجھے یار و انصار نہ ملے تو تم قیام نہ کرنا.
یہ تو کہاں تم سے اگر حکم تھا؟ قرآن میں دکھائیں، آیت میں دکھائیں، قرآن کی آیت میں دکھائیں کہ مولا کائنات کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہو. یہ حکم قرآن میں ان کا نام نہیں. میں آپ کو آپ کے کتاب سے دکھا دیتا ہوں. قرآن سے میری کتاب کو چھوڑ دینا. میری کوئی کتاب اس لا طرح نہیں ہے. یکلف قرآن اللہ میں نفسا الا وسعها، قرآن میں یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر دشمن آپ کے بہت زیادہ ہیں اور آپ ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کی تعداد بہت زیادہ، کیونکہ ابو بکر صرف تو نہیں ہے، سب صحابہ ان کے ساتھ ہیں، سب قبائل ان کے ساتھ، ان کی لشکر ہے، ان کی حکومت بنی ہوئی. اگر آپ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تو جہاد آپ سے ساقط ہے. یہ قرآن کی آیت. راشد صاحب آپ کے پاس جواب کچھ نہیں، آپ دوسرے لوگ منتظر ہیں، دوسروں کو باری ہے بھائی صاحب. بالکل وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ وے بالکل رانگ ہے. اچھا، اور آپ اس طرح بھائی آپ کا بڑا شکریہ، بڑا شکریہ. آپ نے جن سوالات کا جواب نہیں دیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی یہاں اس آیت میں کون سی تعریف کی ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کہتے ہیں ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل ہے، تو اللہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ میں نے ابو بکر کی نصرت کی ہے، میں نے اس پہ سکینہ نازل کیا ہے، میں نے اس کی یہ آیا میں کیوں شامل نہیں. آپ نے سوال کے جواب نہیں دیا کہ ابو بکر شب ہجرت کیوں حزین تھا، خوفزدہ کیوں نہیں تھا. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ابو بکر نے شب ہجرت اگر وہ مخلص مسلمان تھا تو اس نے کس منہ سے پیسے لے لیے اونٹ کے، کس منہ سے اس نے کاروبار کیا شب ہجرت، کس منہ سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ ہے کہ یہ مخلص ہے، یہ مومن ہے، تو اس نے اس سے اونٹ ہدیہ کے طور پر قبول نہیں کیا، اس کو پیسے اس کے منہ پہ مارے. ان باتوں کا بالکل آپ نے جواب نہیں دیا. یہ حضور کی آپ نے بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، یہ حضور کی حکمت تھی. میں نے آپ کو ساری باتوں میں جواب دیے. کیا حکمت ہے؟ حکمت وجہ حکمت بتاؤ نا. وجہ حکمت یہی ہے کہ بھائی کافر منافق کا احسان نہیں چاہیے ان کو. مسجد نبوی جو بنائی ہے کوئی ناصر ہے نہیں، کوئی ناصر ہے ہی نہیں. شب ہجرت ان کا سوائے علی علیہ السلام کا کوئی ناصر نہیں ہے. اگر یہ ناصر ہوتا تو ان کے پیسے نہیں لیتا. یہ حضور کس منہ سے اس نے پیسے اٹھائے اونٹ کے؟ شرم نہیں آئی اس کو؟ یہ حکمتوں میں سے تھا. حکمت وہی ہے نا، حکمت وہی ہے، حکمت وہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مومن سے ہدیہ قبول کرو، کافر کا احسان قبول نہ کرو، منافق کا احسان نہیں قبول کرو. پیسہ دے دے، مجھ کے منہ پہ پیسے مارے. ہاں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسے سے بنا. ابو بکر کا کوئی اس میں پیسہ نہیں ہے، ایک آنا بھی نہیں جس نے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. جن کتابوں کے حوالے دے رہے ان پہ ثبوت بھرے پڑے. آپ دیکھیں، آپ دکھائیں نا کسی کتاب، کسی جو ہمارے لیے حجت ہو کہ اس سے پیسے لے سے مسجد بنا دیا. وہ اب بھائی صاحب، اس کے والد صاحب، ابو بکر کے والد صاحب ایک غلط جگہ پہ ملازم تھے. آپ کو پتہ ہے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ اگر اس کے پاس اتنے پیسے تھے نا، اپنے والد، اس کا والد اندھا بھی تھا، وہ اپنے والد کو، وہ چپڑاسی تھا، وہاں جب چپڑاسی بھی نہیں تھا، وہ سڑک سے گاہک لے کے آتا تھا وہاں اس کا برے کام کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے والد کو وہاں سے چڑھا لیتا مسجد بنانے کی جگہ. ٹھیک ہے نا بھائی، چلیں بھائی چلیں. اس کا کیا فائدہ؟ آپ فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ تاریخ میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو مجرم ہیں بھائی، وہ فضول کیا. آپ قرآن کے ساتھ اس طرح مت کھیلیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ راشد بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر، مزید تیاری کریں اور دلائل لے کے آئے نا کہ مسلمان تھا یہ شخص. آج تو آپ بالکل فیل ہو گئے. جب آپ میں نہ مانو پہ رہیں گے تو پھر تو دنیا کا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ آپ کو دلائل نہیں دے سکتا. میں نہ مانو والی جو رٹ ہے آپ کی، آپ نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا نا. میں نے آپ کو سب سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر.